بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنے حالات سے بہت ہی پریشان تھا۔ پچھلے کئی عرصے سے میں بے روزگار تھا اور کمانے کا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے پچھلے مہینے اپنی بیوی کو بھی اس کے میکے بھیج دیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے کوئی نوکری بھی مجھے نہیں مل سکی تھی اور ساری جمع پونجی بھی گھر بیٹھے میں خرچ کر چکا تھا۔ پہلے اوپر والا پورشن کرائے پر چلتا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کوئی اسے کرائے پر لینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا اور اسے ٹھیک کروانے کی سکت بھی مجھ میں نہیں تھی۔ میں اپنی ہی فکروں اور پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا کہ دروازہ پورے زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ دوپہر کے اس وقت نہ جانے کون آ گیا تھا جس کا ہاتھ دروازے پر سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے غصے میں جا کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن دوپہر کے اس وقت اس کا میرے گھر پر بھلا کیا کام تھا؟ مجھے تو اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر بھی خوف آ رہا تھا، کیونکہ میں ایک شریف النفس آدمی تھا اور اس لڑکی کے بارے میں محلے میں جیسی باتیں مشہور تھیں، اگر کوئی مجھے اس کے ساتھ دیکھتا تو میری بدنامی بھی ضرور ہو جاتی، اور وہ بھی ایسے وقت جب میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دوں، لیکن میری تربیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لڑکی کے کردار کے بارے میں نے نہ جانے کیا کچھ سن رکھا تھا۔ محلے کی ہر گلی کے کونے پر بیٹھنے والے آدمیوں کی زبان پر اس لڑکی کا ذکر رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھی، لیکن اس کی مشہوری کی وجہ ہرگز بھی اچھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا کہ وہ میرے دروازے تک کیوں آئی ہے، وہ خود ہی کہنے لگی کہ آپ کا اوپر والا پورشن خالی ہے نا، مجھے کرائے کے لیے چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایسی آواری لڑکی کو اپنا گھر کرائے پر نہیں دے سکتا تھا، جو صرف 14 سال کی عمر میں بن بیاہی 3 بچوں کی ماں تھی۔ میں نے اسے بگانے کے لیے کہہ دیا کہ میرے پورشن کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مرضی کا کرایہ ادا کروں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے بگانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ سیدھے لفظوں میں انکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں لحاظ اور مروت کا مارا انسان تھا، اور وہ صرف ایک 14 سال کی لڑکی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیاری نکل گیا کہ میں تو روز کا 2000 روپیہ لوں گا۔ میرے اوپر والے پورشن میں صرف ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، باتھ روم بھی موجود تھا، اور وہ پچھلے کئی عرصے سے اس لیے کرائے پر نہیں چڑھ رہا تھا کیونکہ اس کی چھت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کوئی پورے مہینے کا بھی 5000 دینے کو تیار نہیں تھا، تو پھر یہ لڑکی کیسے 2000 روپے روزانہ کے حساب سے کرائے پر لیتی؟ مجھے یقین تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی دوبارہ میرے دروازے پر نہیں آئے گی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بخوشی آپ کو روزانہ کے 2000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ محلے میں سبھی جانتے تھے کہ میرے پورشن کی حالت کتنی خستہ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے بیانہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا، میں پوری طرح حیران رہ گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ پیسے واپس کر دوں اور صاف صاف انکار کر دوں کہ میں اپنا گھر اسے کرائے پر نہیں دے سکتا، لیکن پھر میرے دماغ میں لالچ آ گیا۔ اتنے چھوٹے اور خراب سے پورشن کے مجھے 60,000 روپے مل رہے تھے، مجھے کیوں برے لگتے؟ محلے والوں کا کیا تھا، کسی نہ کسی کے کردار پر گفتگو کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ پھر اگلے ہی پل مجھے خیال آیا کہ اگر وہ مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہی ہے تو کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا دے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں روزانہ کے 2000 روپے کی بات کہہ چکا تھا، جس پر وہ فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 2 دن بعد یہاں شفٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ لیکن میں سارا وقت اس حسین سی لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا، جس کے بارے میں آج تک میں نے صرف گلی محلے میں سن ہی رکھا تھا۔ دکھنے میں وہ بہت ہی معصوم اور بھولی بالی لگ رہی تھی، لیکن بنا شادی کے 3 بچے پیدا کرنے والی لڑکی بھولی بالی کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن کیا خبر تھی کہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہو؟ یہ تو محلے والے کہتے تھے کہ وہ بن بیاہی ماں ہے۔ سکون کی کھنک نے میری آنکھوں میں ایسی چمک پیدا کر دی تھی کہ میں خود ہی سے اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی، اس کی نیلی آنکھیں سمندر کی جیسی شفاف تھی، لیکن اکثر ہی محلے کے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور اس کے 3 ناجائز بچے بھی ہیں جن کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ 14 سال کی عمر میں وہ 3 ناجائز بچوں کی ماں کیسے بن گئی تھی؟ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے کہ اس کے بچے 6 مہینے کے چھوٹے بڑے ہیں، اور یہ بات سن کر میں حیران رہ جاتا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی لڑکی 6 مہینے کے اندر کیسے دوسرا بچہ جنم دے سکتی تھی، اور وہ بھی ایسی کم عمر بچی؟
لیکن ہر کوئی پورے یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ ایک بدکار لڑکی ہی ہے اور یہ بچی اس کی بدکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج تک میں نے کبھی محلے والوں کی باتوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آج اس حسینہ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سرسری طور پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ وہ دوپہر کو میرے گھر آئی تھی اور جب شام کو میں گھر سے باہر نکلا تو گلی کے کونے پر جاوید صاحب خود ہی مجھے روک کر پوچھنے لگے کہ دوپہر کو وہ بدکار شمع تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ جاوید صاحب کی بات سن کر میری سانس اٹک گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے، لیکن جاوید صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ظاہری طور پر تو مرد ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر پوری ایک عورت چھپی ہوتی ہے، جو ایک چھوٹی سی بات کو بھی سارے جہاں میں پھیلا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے سرسری طور پر جاوید صاحب کو بتا دیا کہ وہ کرائے کے مکان کا پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ جاوید صاحب بہت ہی ہمدردی بڑے لہجے میں کہنے لگے، برخودار فوراً ہی انکار کر دیتے، اس جیسی لڑکی کو گھر کا راستہ بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ فی الحال تو میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن میں تو اپنی طرف سے شمع کو اپنا گھر کرائے پر دے چکا تھا۔ جاوید صاحب خود ہی شمع کے کردار کے بارے میں تبصرہ کرنے لگے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ یہ محلے کے اکثر ہی لوگوں کا معمول تھا کہ کوئی نہ کوئی شمع کی برائی کرتا رہتا تھا اور باقی سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ شمع کی حقیقت کیا تھی اس سے پوری طرح کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ وہ گلی کے آخری مکان میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اکیلی رہتی تھی اور اس کے ساتھ 3 بچوں کی سوا اور کوئی نہیں تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس گھر کے مالک مکان فروخت کر کے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے شمع سے گھر خالی کرایا ہے، لیکن شمع انہیں کبھی کرائے کی ادائیگی میں تنگ نہیں کیا، وہ وقت پر کرایہ ادا کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ میں نے تو کرایہ بھی کئی گنا زیادہ طے کر لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں اٹک گئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ سارا محلہ چھوڑ کر میرے ہی دروازے پر کیوں آئی تھی؟ اگر وہ چاہتی تو کسی کا بھی گھر لے سکتی تھی۔ جتنے پیسے وہ مجھے ادا کر رہی تھی اس میں تو اسے بہت اچھا اور بہترین کرائے کا گھر مل جاتا، لیکن شاید کوئی اسے گھر دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ 2 دن بعد وہ مختصر سا سامان اور اپنے بچے لیے میرے گھر چلی آئی۔ میرے گھر کے اوپر والے پورشن کا زینہ گھر کے اندر والے صحن سے ہی تھا اور اسے آنے جانے کے لیے ہمارا ایک ہی دروازہ استعمال کرنا تھا۔ میری بیوی اگر یہاں ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی شمع کو کرائے پر نہ رکھنے دیتی، لیکن وہ تو اپنی ماں کے گھر دوسرے شہر گئی ہوئی تھی اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ نوکری لگنے پر ہی میں اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ شمع کے پاس سے آنے والے کرائے کے پیسوں سے میں اتنے پیسے تو جمع کر ہی لوں گا کہ ایک رکشہ خرید لوں اور پھر شمع کو نکال کے میں اپنی بیوی کو واپس گھر لے آتا تو میرا اور میری بیوی کا گزارا رکشے کی آمدن پر ہو جاتا۔ اپنے طور پر میں نے مستقبل کے سارے خواب سجا لیے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شمع کو آئے ایک دن گزرا تھا اور اوپر سے شور کی ایسی آوازیں آنے لگی تھی جیسے کوئی شادی کی تقریب چل رہی ہو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے اس قدر اچھل کود کرتے کہ مجھے نیچے بیٹھ کر بھی دمک کا احساس ہوتا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ لوگ آدھا دن گھر پر ہی نہیں رہتے تھے۔ صبح سویرے ہی شمع کالا برقع پہنتی اور تینوں بچوں کو لے کر گھر سے نکل جاتی، پھر دوپہر کے بعد ہی واپس گھر آتی۔ 2-4 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ شاید وہ اپنے گناہ کے کام کے لیے نکلتی ہے، تو کبھی مجھے لگتا کہ محنت مزدوری کرتی ہوگی۔ وہ روزانہ مجھے باقاعدگی سے 2000 روپے دے رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں وہ مجھے کیسے آرام سے 2000 روپے ادا کر رہی ہے، جبکہ اس کے سر پر کسی مرد کا سایہ بھی نہیں اور 3 بچوں کی ذمہ داری بھی اس اکیلی جان پر ہے۔ مجھ سے تو اپنی بیوی کا یہ خرچہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب میرے اندر کا تجسس بڑھتا چلا گیا تو میں ایک رات خاموشی سے سیڑھیاں چڑھا اور اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ وہ اور اس کے 3 بچے ایک ہی چارپائی پر اتنی گہری نیند سو رہے تھے کہ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں گھر واپس لوٹ آیا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں یوں ہی سارے گھر میں گھوم رہا تھا کہ جب مجھے ایسا لگا جیسے اوپر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی تو نیچے آیا تھا، جب تک تو سب سو رہے تھے۔ اب اچانک کون باتیں کر رہا تھا؟ سردیوں کی راتوں میں سناٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ساری رات بے چینی میں ہی گزار دی۔ شام کو میں کچھ سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا تو گلی کے آدمی میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، وہ امجد میاں، تم نے تو شمع کو گھر میں ہی روشن کر دیا ہے، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، بیوی کو میکے بھیج کر خوب مزے کر رہے ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اگر
میں کوئی جواب دیتا تو بات مزید بڑھ جاتی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر نکل گیا اور سودا لے کر واپس سیدھے گھر چلا آیا۔ شمع کو رکھ کر شاید واقعی میں نے غلطی کر دی تھی۔ اگر میری بیوی غزالہ کو پتہ چلتا تو وہ بھی بہت خفا ہوتی۔ شمع کی وجہ سے میری نیک نامی بھی خراب ہو رہی تھی اور لوگ مجھے بھی بد کردار سمجھ رہے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا کہ شمع کا بڑا بچہ کھیلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر میرے پاس چلا آیا۔ وہ 3 سال کا ایک گول مٹول خوبصورت سا بچہ تھا جسے گود میں اٹھا کر مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ میں کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا، لیکن میری بیوی مجھے یہ خوشی دینے سے قاصر تھی۔ ہمارے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں اپنی بیوی کا صحیح طرح سے علاج کرواتا۔ پہلی دفعہ میں نے کسی اتنے چھوٹے بچے کو گود میں لیا تھا تو میرے اندر سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ بے ساختہ ہی میں نے اس کے گالوں کو چوم لیا۔ شمع اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے اتر کر آئی تو میری نظر اس پر ٹھہر سی گئی۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے کمر تک لہراتے بال کھلے ہوئے تھے اور اس پر اس کے ہونٹوں کی سرخیوں نے اسے قیامت بنا دیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بچے ہر کسی سے فری ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے بہت قریب آئی اور خود ہی جھک کر میری گود سے اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ اس کی قربت سے میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میری بیوی پچھلے 1 مہینے سے مجھ سے دور تھی اور ایسے میں شمع کی موجودگی نے میرے دل میں جذبات کی چنگاڑی جلا دی تھی۔ شمع اپنے بچوں کو اٹھائے واپس اوپر چلی گئی تھی، لیکن میری نظروں نے اوپر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شمع سے پوچھ لوں کہ یہ بچے کس کے ہیں اور ان کا باپ کون ہے، وہ شادی شدہ ہے بھی یا نہیں۔ بہت سے سوالات میرے دل میں مچل رہے تھے۔ شمع کا میرے گھر آئے 1 ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے اسے کوئی بھی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا تھا کہ میں اسے بدکار کہتا۔ وہ صبح جاتی اور شام تک واپس لوٹ آتی۔ اس کے بعد تو وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ عادت سے مجبور ہو کر ایک رات میں اس کی جاسوسی کے لیے اوپر چلا گیا اور اس کے کمرے میں جھانکنے لگا۔ وہ جاگ رہی تھی اور اپنے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے بچے سو گئے تو اس نے انہیں ٹھیک طرح سے چارپائی پر لٹایا اور سیدھا کمرے کے دروازے پر آ گئی، جہاں میں چھپ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چالاک ہوگی کہ اتنی آسانی سے میری چوری پکڑ لے گی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہہ دیا کہ میں اسے پوچھنے آیا تھا کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ پریشانی اسے نہیں ہے، بلکہ شریف مردوں کو زیادہ ہوتی ہے، جو بد کردار عورتوں کی بد کرداری دیکھنے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ نہیں شمع، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس یوں ہی خیر خیریت کے لیے چلا آیا تھا۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر آنے کا اشارہ کیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو آدھی رات کو میرے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھنے کو بھی راضی تھی۔ یہاں پہ شاید وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور اس سے کہا کہ میں ایک شریف مرد ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ میں اس طرح آدھی رات کو اس کے کمرے کے اندر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ زور سے ہنسی، کہنے لگی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں جھانک سکتے ہیں، مجھے بغیر دوپٹے کی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کمرے کے اندر نہیں آ سکتے۔ عجیب بات کی ہے آپ نے بھی۔ اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے جا کر دوسری چارپائی پر بٹھا دیا۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ محلے والے تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے، اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے کمرے کے اندر لے آئی تھی، یقیناً اس کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے ہی بچوں کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی کہنے لگی کہ آپ اس محلے کے دوسرے شریف آدمیوں کی طرح میرا دام نہیں پوچھیں گے۔ میں حیرت سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ شمع بہت ہی تلخ لہجے میں کہنے لگی کہ اس محلے کے کئی شریف مردوں نے بہت دفعہ اکیلے میں اس کا دام پوچھا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن وہی شریف آدمی سرعام اسے بد کردار کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں زہر سے بھی زیادہ تلخی محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے ہاتھ مسل کر رہ گیا تھا۔ میں خود بھی تو اسے بد کردار ہی سمجھتا تھا، لیکن جب پیسے کی بات آئی تو میں نے اسے اپنا گھر کرائے پر دیا، اور جب وہ رہنے لگی تو کئی دفعہ میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی تھا۔ میں بھی تو شریف ہونے کے باوجود آدھی رات کو چھپ کر اس کے کمرے میں جھانکنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میرے دل میں چور تھا، اس لیے میں اس سے نظر چرا گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ بھی یہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا کہ میں آدھی رات کو کس کے ساتھ اور کیا کرتی ہوں؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو آدھی رات کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کا تجسس آپ کو یہاں تک لایا ہے،
تو آج میں آپ کو اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں تاکہ آئندہ آپ کبھی میرے کمرے میں رات کو جھانکنے کی جرات نہ کریں۔ میرا نام شمع ہے اور میری عمر صرف 14 سال ہی ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ ہی اس بات پر اعتراض رہا کہ میں 14 سال میں 3 بچوں کی ماں کیسے بن گئی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک 14 سال کی لڑکی 3 بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، ان کا بوجھ کیسے اٹھائے گی۔ میرا بھائی ایک بہت امیر کاروباری شخص تھا۔ ہمارے گھر روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے بھائی کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ میرے بھائی نے کاروبار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ میری پرورش بھی شروع کر دی۔ بھائی کو لگا کہ ان کے لیے میری ذمہ داری اکیلے اٹھانا مشکل ہے، لیکن میں ایک لڑکی ذات تھی، اس لیے انہوں نے شادی کر لی اور بھابھی نے آ کر گھر کی اور میری ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ خدا نے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بھر دی اور 3 سالوں میں وہ 3 بچوں کے باپ بن گئے۔ ہمارا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ بھائی کے تینوں بچوں نے گھر میں رونق لگا دی تھی، لیکن چھوٹے بچے کی پیدائش کے 2 مہینے بعد ہی بھائی اور بھابھی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جو بھائی کے کچھ کاروبار کے دشمنوں نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا۔ ان لوگوں کو لگا تھا کہ شاید گاڑی میں میں اور بچے بھی موجود ہیں اور ایک ساتھ سارا قصہ ختم ہو گیا، لیکن میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہ ہی میں گئی تھی اور نہ ہی بھائی بچے لے کر گئے تھے۔ جیسے ہی دشمنوں کو خبر ملی کہ ابھی بھائی کے وارث زندہ ہے تو انہوں نے ہمیں بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور میں راتوں رات تینوں بچوں کو اٹھا کر بنگلے سے بھاگ نکلی۔ جتنا بھی پیسہ گھر میں موجود تھا میں نے اٹھا لیا تھا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے ابا کے ایک ملازم کی مدد سے ایک چھوٹے سے علاقے میں کرائے کا گھر لے لیا اور 3 بچوں کے ساتھ اس گھر میں ہی چھپ گئی۔ لیکن اس وقت مجھے پتا چلا کہ ہمارے معاشرے کی کچھ شریف مرد اس قدر شریف ہوتے ہیں کہ دن کے اجالے میں وہ لوگوں کا کردار اچھالتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ محلے کے لوگوں نے جلدی میرے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی اور خود ہی سے یہ بات مشہور کر دی کہ میں ایک 14 سال کی بن بیاہی ماں ہوں جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ محلے میں آ بسی ہوں۔ کبھی کسی نے گھر پر پتھراؤ کیا تو کبھی کسی نے اپنے لفظوں سے مجھے چھلنی کر دیا۔ بھائی کا وکیل دوست جو بھائی کی غیر موجودگی میں بھائی کا کاروبار دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ دشمن موقع کی طاق میں بیٹھے تھے۔ اسی لیے میں لوگوں کی زہریلی باتوں پر بھی خاموش رہی اور اپنے دامن پر بدکرداری کا داغ سہتی رہی۔ لوگوں کے رویے نے مجھے جلدی جلدی گھر بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک مہینہ میں اگر ایک محلے میں بس جاتی تو دوسرے ہی مہینے مجھے وہ محلہ چھوڑنا پڑتا۔ میری بدنامی میرے گلے کا ہار بن گئی تھی، ہر کوئی مجھے بدکردار شمع کہنے لگا تھا۔ صبح کے وقت میں تینوں بچوں کو ایک ادارے میں چھوڑتی جو پیسوں کے عوض کام کرنے والی عورتوں کے بچے سنبھالتے ہیں، اور خود اسکول چلی جاتی۔ ہمارا سارا خرچہ بھائی کے وکیل دوست نے اٹھا رکھا ہے، کیونکہ بھائی کا کاروبار اور پیسہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی کے قتل کے کیس کی تفتیش جاری ہے اور جلدی سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور میں اپنے ان 3 بھتیجوں کو لے کر واپس اپنے بنگلے چلی جاؤں گی۔ مجھے کچھ وقت سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ میں عزت کے ساتھ ان 3 بچوں کو لے کر جینا چاہتی تھی، لیکن ہمارے معاشرے کے کچھ شریف مرد ہمارے ہی معاشرے کی شریف عورتوں کو بدکردار ٹھہرا کر انہیں جینے کا حق نہیں دیتے۔ مجھے یوں در در کی ٹھوکریں کھاتے 6 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن اس 6 مہینے میں کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے یا ان بچوں نے پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا بھی کھایا یا نہیں۔ سب کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ 14 سال کی عمر میں نے 3 بچوں کو کیسے جنم دے دیا، ان کا باپ کون ہے اور میرے دام کیا ہے۔ آپ کا گھر کرائے پر لینے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے آپ کو محلے کے دوسرے مردوں سے مختلف پایا تھا۔ آپ نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب مجھے پرانا گھر چھوڑنا پڑا تو میں خود ہی آپ کے دروازے پر چلی آئی۔ عزت سے زندگی گزارنے کا حق ہر انسان کو ہے، لیکن ہم انسان ہی دوسرے انسان کو یہ حق دینے کو تیار نہیں۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی مسلمان پر بہتان باندھنا اور اس کی کردار کشی کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی۔ ہم وہ شریف مرد ہیں جو خود پر شرافت کا لیبل لگا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی شرافت پر ہمیشہ شک کرتے ہیں۔ وہ پاک دامن تھی، عزت دار تھی، گندگی تو ہماری سوچ میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے عزت سے کچھ مہینے یہاں رہنے دیں، پھر میں خود ہی واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج سے میں اس کا بھائی تھا اور اس کے ہر اچھے برے میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی بیوی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ واپس آ جاؤ، گھر میں کرائے دار آ گئے ہیں اور میں ایک نامحرم کے ساتھ اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے
کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے دماغ کی گند کو صاف کریں۔ میرا اپنی کہانی آپ تک پہنچانے کا بس یہی ایک مقصد ہے۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ تو لازمی کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔